آگے سورہ ہود ہے. سورہ ہود یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ہود اصل میں قوم عاد ایک قوم گزری ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے تھے حضرت ہود علیہ السلام، تو ان کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. اب دیکھیں سورۃ مبارکہ میں بھی آغاز میں وہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اور ہر نبی جو ہے یہی دعوت دیتا رہا کہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں تمہاری طرف نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا. اور وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو اپنے رب کا، ثُمَّ تُوبُوا، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، وہ تمہیں جو ہے نفع دے گا، متاعًا حسنًا، اچھا فائدہ دے گا، اِلیٰ اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. آگے پھر اس سورہ مبارکہ کے اس پہلے رکوع میں ایک اور بڑی اہم چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ اس زمین پر ہر چیز، جو بھی زندہ چیز ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کا جو رزق ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. فرمایا کہ کوئی دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والی چیز، جس طرح بھی وہ چلے. ہم انسان ہیں، ہم بھی زمین پر چلنے والے ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دابۃ الارض کا رزق یہ اللہ پر ہے. الا علی اللہ کا مطلب ہے اللہ پر واجب ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو رزق بھی عطا کرے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اللہ ہر ایک کا مستقل پتہ بھی اور عارضی پتہ بھی جانتا ہے. جس طرح ہمارے شناختی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے نا، ایک مستقل پتہ اور ایک عارضی پتہ. مستقل پتہ وہ ہوتا ہے جو اصل آبائی گاؤں ہوتا ہے، اور عارضی پتہ وہ ہوتا ہے جہاں پر انسان عارضی طور پر کہیں ملازمت کر رہا ہے، کہیں رہ رہا ہے، کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ وہ تمہارا مستقل پتہ بھی جانتا ہے، عارضی پتہ بھی جانتا ہے. مطلب یہ تمہاری ہر مقام کا اور ہر جگہ کا اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ وہ تمہیں رزق نہیں عطا کرے گا، رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. انسان سے کیا مطلوب ہے؟ انسان سے اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پورا کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس کے دین کا کام کرے. یہ انسان سے اللہ کو مطلوب ہے. ہاں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسباب کے درجے میں انسان کو اپنی رزق کے لیے کوشش کرنے کی بھی حکم ہے کہ بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، اپنے رزق کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کوشش بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دین کی تبلیغ کرے. آگے پھر اس دوسرے رکوع میں اسی چیز کا بیان ہے جو پچھلے صورت میں بھی گزرا کہ انسان کا رویہ کیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان پر رحم کرتے ہیں، اس کو اپنی کوئی رحمت، کوئی عنایت، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، اور پھر اس سے وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. اور جب ہم اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تکلیف کے بعد، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میری برائیاں مجھ سے دور ہوگی. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر خوش ہو جاتا ہے اور فخر کرنے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو جب انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے، فخر نہ کرے. اور جب انسان پر برے حالات آئیں، مشکلات آئیں، تو انسان مایوس اور ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کرے.